بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سیکنڈ ایئر کی اردو کے حصہ نظم سے مولانا الطاف حسین حالی کی نظم اسلامی مساوات کا چوتھا بند۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ پہلے ایک مرتبہ ہم بند کو وہ ریڈ کریں گے، اس کے بعد مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں وہ لکھیں گے اور آخر میں اس کی مختصر اور جامع تشریح کریں گے۔ تو آئیے بند پڑھتے ہیں۔ کہاں بندگانے ذلیل اور کہاں وہ، بسر کرتے ہیں بے غمِ قوت و نہ وہ، پہنتے نہیں جز سمور و قطاں وہ، مکاں رکھتے ہیں رشک خلد جنا وہ، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ تو اس کے بعد عزیز طلبہ مشکل لفظوں کے معنی ہے بندگان خدا، یہ بندہ کی جمع ہے، ذلیل کے معنی رسوا، کمتر اور غریب کے ہیں، بسر کرتے ہیں گزارا کرتے ہیں، بے غم بے فکر زندگی گزارتے ہیں، قوت و نام و خوراک و دانہ پانی وغیرہ، پہنتے نہیں جز سمور و قطع جز سوائے سمور و قطع ریشمی لباس، قیمتی لباس جو ہے کے معنی میں آتا ہے، رشک خلد جنا، رشک جو ہے برابری کی خواہش، خلد بہشت، جنا جنت کی جو ہے وہ جمع ہے، اور بے نغمہ و ساز یعنی نغمہ و سرود کی محفلوں کے بغیر۔ یہ دن کے مشکل لفظوں کے معنی، اب ہم اس کی جو ہے وہ مختصر سی تشریح دیکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ نظم میں ایک تسلسل جو ہے وہ جاری ہے اور ان لوگوں کا تذکرہ یا ذکر کیا جا رہا ہے جو تونگر ہیں، جو معاشرے کے امیر لوگ ہیں، جو معاشرے کے رئیس لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت کی نعمت سے جو ہے وہ نوازا ہے، بے تحاشا جو ہے ان کو دولت دی ہے، مقام دیا ہے، برتری دی ہے، دوسروں سے بڑھ کر بڑائی دی ہے۔ تو ان کا تذکرہ جو ہے وہ مولانا حالی جو ہے وہ کرتے ہیں اور مولانا کہتے ہیں کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ، یعنی کہ بندگان ذلیل یہ جو عام لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ کہا گیا ہے، جو غرباء ہیں، جو فقراء ہیں، جو مساکین ہیں، جو غریب ہیں، جن کو جو ہے وہ ہر وقت پیٹ پالنے کے لالے جو بڑے رہتے ہیں، وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ والے لوگ ہیں، یعنی ادھر کماتے ہیں اور ادھر کھاتے ہیں، نہیں کمائیں گے تو نہیں کھائیں گے۔ تو کہاں یہ عام سے لوگ، کہاں سے یہ جو ہے وہ گلیوں بازاروں میں دھکے کھانے والے لوگ، کہاں یہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ، کہاں یہ سارا دن جو ہے وہ دھوم میں کام کرنے والے لوگ، اور کہاں وہ لوگ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دے رکھی ہیں، معاشرے میں مقام دے رکھا ہے، جن کے جو ہے وہ گرمیوں میں ٹھنڈی ہوائیں ہیں اور پھر سردیوں میں گرم ہواؤں کا انہوں نے اہتمام جو کیا ہوا ہے، تو یہ کبھی بھی برابر نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو ان کے برابر نہیں سمجھتے۔ عام لوگ جو ہیں وہ عام زندگی گزارتے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں جو امیر ہیں، رؤساء ہیں، اور وہ شاہانہ زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں، شاہانہ زندگی بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نام ہو، یعنی کہ غم کے بغیر ان کی زندگی جو ہے وہ گزرتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہیں غم ان کے قریب بھی نہ گزرے، غم جو ہے ان کے پاس نہ آئے، وہ غمگین نہ ہوں، کیونکہ وہ دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہیں اور دنیا کی تمام تر آسائشوں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی جو نعمتیں ہیں اس سے لطف اندوز جو ہے وہ ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے غم کی جو دولت ہے یہ تو غریبوں کی دولت ہے، اور جو عمرا ہیں وہ کہتے ہیں کہ غم ہمارے پاس بھی نہ آئے، ہم ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لحظہ کے لیے بھی غمگین جو ہے وہ نہ ہوں۔ پہنتے نہیں جز سمور و قطع ہو، تو اگر انہوں نے جو لباس ہے وہ پہننا ہو تو وہ ریشمی لباس کے علاوہ، قیمتی لباس کے علاوہ، اعلیٰ لباس کے علاوہ، مہنگے سے مہنگے لباس کے علاوہ اور کوئی لباس پہننا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس سرمایہ ہے، ان کے پاس جاہ و جلال ہے، اور پھر وہ معاشرے کے عام لوگ نہیں بلکہ وہ معاشرے کے خاص لوگ ہیں،
تو پھر وہ اپنی ان کی جو رہتل بہتل ہے، ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کا جو جاگنا سونا ہے، ان کا جو کھانا پینا ہے، وہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہے، دوسرے لوگوں سے جدا ہے، دوسرے لوگوں سے علیحدہ ہے۔ تو پھر ان کا لباس دوسرے لوگوں کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ عام لباس تو نہیں ہو سکتا، عام سا جو ہے وہ کپڑا تو وہ نہیں پہنیں گے، بلکہ وہ ریشم پہنیں گے، ریشمی اور قیمتی لباس، مہنگے سے مہنگا لباس جو ہے وہ زیب تن کریں گے، اپنے وجود پر جو ہے اس کو سجائیں گے، اور پھر اپنی عشائشوں سے فائدہ جو ہے وہ اٹھائیں گے، اپنی عشائشوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ عشائشوں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اللہ کی جو دوسری دی ہوئی نعمتیں ان سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ ان کے برابر کے نہیں ہیں۔ اللہ کے حضور تو یہ ہے نا کہ تمام انسان جو ہے وہ برابر ہے، لیکن دنیا میں ہم نے لوگوں کے درجات بنا رکھے ہیں، کوئی جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے، کوئی ادنا درجے کا ہے، کوئی اس سے بھی کم تر جو ہے وہ درجے کا ہے۔ تو جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہندوازم میں جو ہے یہ چیزیں جو تھیں، تو ہندوازم سے اٹھ کر جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اسلامی کلچر کا بھی جو ہے وہ حصہ بن چکی ہیں، کہ جو لوگ مالدار ہیں، مال و دولت والے ہیں، اور وہ اعلیٰ زندگی گزارتے ہیں، بے فکر زندگی گزارتے ہیں، اور عام لوگوں سے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ تصور کرتے ہیں، بڑھیا تصور کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اونچے درجے کے لوگ جو ہیں وہ گردانتے ہیں۔ مکان رکھتے ہیں رشک خلد جناب ہو، اور جس مکان میں وہ رہتے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا ہے، جہاں پر انہوں نے ٹھکانہ کیا ہوا ہے، تو وہ مکان جو ہے برابری کی خواہش ہے بہشت کی، یعنی کہ بہشت نما مکان بھی انہوں نے جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ جو ہے یہ جو دبئی کے شیخ ہیں یا یو ای کے شیخ ہیں، یا مطلب کہ عمرہ بہت بڑے جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بے تحاشا دولت سے جو ہے نوازا ہے، ہمارے ملک میں بھی جو ہے جو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مال و دولت جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، تو ان کے جو ہے وہ رہنے کے جو مکان ہیں وہ بھی جو ہے انہوں نے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ بنائے ہوئے ہیں، بڑھیا سے بڑھیا بنائے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے جیسے اعلیٰ تصور کرتے ہیں، مختلف تصور کرتے ہیں، بڑھیا تصور کرتے ہیں، اسی طرح وہ اپنی رہائش کا بھی انہوں نے انتظام جو اعلیٰ اور بڑھیا جو ہے وہ کیا ہوا ہے، یعنی کہ وہ غم سے بے فکر رہنا چاہتے ہیں، اور پہننے کے لیے جو ہے وہ سمور و قطع پہننا چاہتے ہیں، ریشمی لباس پہننا چاہتے ہیں، قیمتی لباس پہننا چاہتے ہیں۔ رہنے کے لیے جو ہے ان کے مکان ہیں وہ بھی جنت نما مکان لگتے ہیں، جنت نما مکان کی صورت میں وہ بناتے ہیں، اور پھر ان میں پڑاؤ کرتے ہیں، پھر ان میں بسیرا کرتے ہیں، پھر ان میں جو ہے وہ رہنا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اپنی جو ان کی چیزیں ہیں، ہر ایک چیز کو عام لوگوں سے جو ہے وہ مختلف دیکھنا چاہتے ہیں، مختلف بنانا چاہتے ہیں، اور مختلف جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ عام لوگوں کی سی نہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نہ عام لوگوں کا ایسا کھانا کھانا چاہتے ہیں، نہ عام لوگوں کے سے جو ہے وہ کپڑے پہننا چاہتے ہیں، اور نہ ہی عام لوگوں کی رہائش کی طرح وہ اپنی رہائش جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو دوسروں سے علیحدہ تصور کرتے ہیں، اور اپنی خود نمائی جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا علی کہتے ہیں نہیں چلتے وہ بے سواری قدم پر، تو اگر انہوں نے کہیں آنا جانا ہو تو اس کے لیے بھی وہ اعلیٰ سے اعلیٰ سواری کا اہتمام کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ سواری میں جو ہے وہ آتے جاتے ہیں، مطلب کہ پیدل آنا جانا جو ہے وہ تصور سے بھی جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ خالی ہے۔ جیسے مولانا علی کہتے ہیں نہیں چلتے وہ بے سواری قدم، تو ایک قدم بھی سواری کے بغیر ان کا اٹھانا جو ہے مولانا الطاف حسین علی کہتے ہیں کہ وہ محال ہے، ایک قدم بھی اٹھانا مولانا کہتے ہیں وہ مشکل ہے۔ چلنا بھی ان کا دوسروں سے مختلف ہے، سونا بھی ان کا مختلف ہے، جاگنا بھی ان کا مختلف ہے، رہنا بھی ان کا مختلف ہے، پہننا بھی مختلف ہے، کھانا بھی مختلف ہے، مطلب کہ یہ جو عام بندگان ذلیل ہیں ان سے ان کی ہر چیز جو ہے وہ مختلف ہے، ڈیفیکلٹ ہے، ڈیفرنس ہے، مطلب کہ ڈیفرنس ہے اس کے منہ سے جو ہے وہ مختلف ہے۔ نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر، تو پھر جو ہے یہ جب وہ رہتے ہیں تو پھر وہ نغمہ و سرود کی محفلوں میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، اور نغمہ و سرود کی جو محفلیں ہیں
ان کو سجا کر جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہر لحاظ سے دوسروں سے مختلف جو ہے وہ نظر آنا چاہتے ہیں۔ بغیر سواری کے قدم اٹھانا ان کے لیے مشکل ہے، اور نغمہ و سرود کی محفلوں کے بغیر ان کا ایک لمحہ بھی رہنا جو ہے مولانا الطاف حسین حالی جو ہے وہ کہتے ہیں یہ مشکل ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہر حوالے سے جو ہے وہ اونچے درجے کے انسان تصور کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اور مختلف ہی نظر آنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح یہ تھا ہمارا آج کا سبق، مولانا الطاف حسین حالی کی نظم اسلامی مساوات کا چوتھا بند یہ ہو گیا مکمل۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔